وہ کون تھے جو کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ پاکستان کے عمران خان کو چھڑانے کے لیے اپنا رول پلے نہیں کریں گے؟ اگر کوئی اب بھی ایسا سمجھتا ہے تو اس کے لیے اس وقت ایک اہم ترین میں خبر دینے جا رہا ہوں۔ واشنگٹن ڈی سی کانگریس کی عمارت میں آج چند ڈیموکریٹکس کو اور چند ریپبلکنز کو بلایا گیا، اور وہاں پر ساتھ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے، یا آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان سے اس وقت افیکٹڈ ہیں، ان اشخاص کو بھی بلایا گیا، جن میں شہباز گل شامل ہیں، جن میں وجاہت احسان خان جو کہ صحافی ہیں وہ بھی شامل ہیں، جن میں معید پیرزادہ بھی شامل ہے۔ تو آج ان کو بلا کر ان سے پوچھا گیا کہ ایک تو 26 نومبر کے معاملے کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوا، ذرا آپ ہمیں اپنی روادات سنائیے، کیونکہ آپ کا جو اب رابطہ وہاں پر ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، وہاں پر ہوتا ہے، کیونکہ آپ پاکستانی بھی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن وہاں پر سب سے ایک اہم چیز جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جس وقت یہ تمام میٹنگ جو ہے یہ جاری تھی، وہاں پر چند اشخاص کو، یعنی جن کا میں نے نام لیا، دیگر بھی کچھ اشخاص تھے، ان کو انویٹیشن کے ذریعے سے بلایا گیا تھا، لیکن وہاں پر چند گلو برڈ جو ہے وہاں پر نظر آئے۔ اب وہ گلو برڈ کسی پارٹی سے ان کا تعلق تھا، یہ تو واضح ہو گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں تھے، بلکہ ان کے ہاتھوں میں موبائلز تھے، اور وہ وہاں پر آئے تھے فوٹیج بنانے کے لیے بھی، اور وہاں پر شاید کوئی ایسا کام ہو سکتا تھا کہ شاید ان کی جانب سے کوئی نعرے بازی کی جاتی یا کچھ بھی کیا جاتا، یا صرف اور صرف وہ نگرانی کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جا سکتے تھے، گئے ہوں کہ جناب یہ یہاں پر کیا بات کرنے لگے ہیں، اور وہاں سے آخر آگے کیا ان کو رپلائی ہو رہا ہے، تو اس چیز کو شاید انہوں نے پھر پاکستان کو بتانا ہو۔ بہرحال چند پاکستانی وہاں پر تھے، 2 سے 3 یہ افراد ہیں جن کو بعد میں پولیس نے دھکے مار کر بے عزت کر کے وہاں سے ان کو اٹھایا کہ جناب ایک تو آپ کے پاس انویٹیشن نہیں ہے، دوسرا یہاں پر آپ چودھری بنے بیٹھے ہیں، تو یہاں پر ذرا سے یہاں سے کھڑے ہونا۔ ان کو کھڑے کر کے ان کو پولیس ساتھ میں لے گئی کہ آپ خاموشی سے اگر یہاں سے جاتے ہیں تو بات ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں سے نہ گئے تو اس کے بعد ہمیں دوسرا بھی رویہ اپنانا آتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے، بہرحال یہ امریکہ ہے۔ اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے تو ان میں سے ایک شخص نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں پر اگر یہ جو بات کر رہے ہیں تو یہ ہمیں دھکے مار کے نکال بھی سکتے ہیں۔ تو پھر اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے وہ بھی کھڑا ہوا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب اس ساری میٹنگ میں کیا کچھ ہوا وہ ذرا اس کی روادات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو معید پیرزادہ سے پوچھا گیا، معید پیرزادہ نے بھی وہاں پر بریفنگ دی کہ پاکستان میں خصوصاً رجیم چینج آپریشن کے بعد کیا کچھ ہوا، کس طرح سے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، بے پردگی ہوئی، ان کو جو ہے حراست میں رکھا گیا، حبس بے جا میں رکھا گیا، ایون کہ کافی سارے ایسے بھی افراد ہیں جو ابھی تک نامعلوم ہیں، جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں پر قید میں ہیں، یا جس طرح سے بعد میں جو سیاسی ہمارے پاس یہاں پر سیاستدان ہیں ان کی وفاداریاں جس طرح سے تبدیل کی گئی، یہ تمام احوال جو ہے وہ معید پیرزادہ نے بھی وہاں پر رکھا، سینئر صحافی ہیں، اور وہ اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، صرف اور صرف اسی پاداش میں کہ جناب انہوں نے اس چیز کو ایکسپوز کرنا جب شروع کیا تو ان کو بھی ان کی جان کے لیے جو ہے وہ تھریٹس آنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عرش شریف کا معاملہ وہ آلریڈی دیکھ چکے تھے، تو معید پیرزادہ بھی ان افراد میں شامل ہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان سے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وجاہت احسان خان بھی وہاں پر موجود تھے۔ وجاہت احسان خان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جناب پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں ہی سب سے زیادہ اپنے ملک کے لیے درد ہے، لیکن ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے جب ایک تو ہمیں وہاں پر غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے، جب ہم کچھ بھی رپورٹ کرتے ہیں تو جناب ہماری اپنی زندگی پر آ بنتی ہے، اور ہمیں اپنی لائف جو ہے تھریٹس ہمیں موصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے وہاں پر پاکستان میں رہنا جو ہے اب اس صورت میں بہت ہی ایسے سمجھ لیں کہ امپاسبل بن چکا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ اور خاص طور پر 26 نومبر کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، 26 نومبر کے حوالے سے بتایا گیا کہ جناب اسٹیٹ کی جانب سے پبلک کو ڈائریکٹ اور سیدھے فائر مارے گئے، جس کے جو بعد میں اب تک کے اطلاعات تھے، اطلاعات کے مطابق 12 سے 13 افراد ہیں جو جان کی بازی ہار چکے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی آج وہاں پر کافی کچھ انکشافات اس حوالے سے بھی کیے گئے، لیکن ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ پاکستانی نہیں تھے جنہوں نے بعد میں یہ انکشاف کیا، انہوں نے ایسا انکشاف کیا کہ شاید میں اس طرح سے انہوں نے بات کی وہاں پر میں آپ تک وہ پہنچا بھی نہ سکوں، کیونکہ میں ایک تو پاکستان میں موجود ہوں، پاکستان میں بیٹھا ہوں، پاکستان سے بیٹھ کر یہ ولاگ کر رہا ہوں، تو اگر میں نے ایسے کچھ بھی الفاظ اس طرح کے دہرا دیے تو وہ مجھے لگتا ہے یا میرے ساتھ میرے لیے اگلے جو مزید چند گھنٹے ہیں وہ پاکستان میں گزارنا امپاسبل بن سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں چند ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کا میسج جو وہاں پر کنوے کیا گیا وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب فوج کے اندرونی ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں
کہ اب یہاں پر میں نام نہیں لے رہا بلکہ آپ کو صرف ہنٹ دیتا ہوں کہ اس وقت جس کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہیں، پھر وہ چاہے سیاست ہو، وہ کچھ بھی ہو، تو سب سے زیادہ اختیارات رکھنے والے شخص نے اسلام آباد میں اس سارے قتل عام کا پلان کیا، اور پلان کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ کال کی اور باقاعدہ سے اس کا منصوبہ بنایا گیا اور پھر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ یہ کہنا تھا ریان گریم کا، جنہوں نے آج اس ساری میٹنگ میں یہ واضح طور پر یہ واضح کیا ہے کہ جناب پاکستان میں جو پبلک کو گولیاں لگی ہیں وہ کس کی جانب سے وہ گولیاں چلائی گئی تھی، یہ اس چیز کا انہوں نے برملا آج اظہار کیا ہے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ اس وقت سمجھی جا رہی ہے۔ اس کا اگر کچھ یہ دوست سمجھ رہے ہیں کہ جناب اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، تو اس کا اچھا خاصا امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ واشنگٹن ڈی سی ایک اہم ترین بلڈنگ ہے جس میں ریپبلکنز بھی موجود تھے، ڈیموکریٹکس بھی موجود تھے، اور ان سب کے سامنے جب یہ کھلا کہ 26 نومبر کو پبلک پر بھی گولیاں چلی ہیں، اور پاکستان میں اس وقت محیط پیرزادہ، شہباز گل اور اس کے ساتھ وجاہت احسن خان پاکستان میں موجود کیوں نہیں ہیں، پاکستان سے انہیں باہر کیوں آنا پڑا ہے، اور ارشد شریف کی شہادت کیوں ہوئی ہے، عمران ریاض کو 4 مہینے جیل میں کیوں گزارنے پڑے ہیں، جیل میں یا جہاں پر بھی وہ موجود تھے، تو یہ تمام کا تمام خلاصہ آج ان کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اور اب جب ان کے سامنے یہ خلاصہ رکھا جا چکا ہے تو اب ان کی جانب سے ایکشن لیا جا سکتا ہے، اور سخت ایکشن لیا جا سکتا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے۔ تو اسی وجہ سے ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور حکومت میں بھی کافی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو اگلی خبر ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب سوشل میڈیا کا ایک جن، جسے کوئی فساد کا نام دیتا ہے، کوئی اسے فتنے کا نام دیتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب اس پر سب سے زیادہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جو یہ جن کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہا۔ کوئی بھی جب دیکھتے ہیں کہ جناب کسی بھی جانب سے آپ کو پوسٹ نظر آتی ہے، پھر چاہے وہ ٹویٹر کا پلیٹ فارم یوز کیا جا رہا ہو، چاہے وہ فیس بک کا پلیٹ فارم یوز کیا جا رہا ہو، یا پھر چاہے وہ ساتھ میں اگر بات کریں دیگر جو پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب کا پلیٹ فارم یوز کیا جا رہا ہو، ان تمام پلیٹ فارم کے یوز کرنے سے جناب وہ جسے فتنہ و فساد، جسے جھوٹ کا کہا جاتا ہے کہ جناب اس سے جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب اس وقت ترمیمی پی کا جو ایکٹ ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اب اس ترمیمی پی کا ایکٹ کے تحت آخر اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، آپ لوگ بھی اس وقت شاید یہی آپ کے مائنڈ میں سوال ہو۔ تو آج جناب اس ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی، جس کی بعد میں جو میڈیا کے وہاں پر ہمارے دوست ہیں ان کی جانب سے واک آؤٹ بھی کیا گیا، انہوں نے کہا کہ جناب وہ وہاں سے ایگزٹ ہو گئے دوران اجلاس، لیکن جو قانون ہے وہ تو اس وقت بہرحال منظور ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ واضح کیا گیا ہے کہ غیر قانونی مواد جن میں جو ہے جیلی یا جھوٹی جو رپورٹس ہیں، یا آئینی اداروں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی اداروں کے سربراہان ہیں، اس میں عدلیہ بھی شامل ہو سکتی ہے، اس میں مسلح افواج کے بھی افسران جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی الزام تراشی کرے گا، کچھ بھی ان کے خلاف بولے گا، تو پھر ہتک عزت کا ایک تو اس پر مقدمہ ہوگا، اسے 3 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے، اور اس پر 20 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ اب اگر کسی پر یہ سزا سنائی گئی تو اس کے بعد جناب سوشل میڈیا جو پروٹیکشن ٹریبیونل ہے وہ بیٹھے گی، اور 90 روز کے اندر اندر وہ اس کیس کو نمٹائے گی، یعنی وہاں پر کیس چلے گا، اور 90 دن یعنی 3 مہینوں کے اندر اندر اس کا جو ہے وہ فیصلہ دینے کا یہ ٹریبیونل پابند ہوگا۔ اب جب ٹریبیونل کا فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد صرف اور صرف آپ کے پاس جو حق بچتا ہے، یعنی آپ جا کر خود کو بے قصور کہیں سے کروا سکتے ہیں، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ پھر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پھر آپ یہ سیشن کورٹ، یہ ہائی کورٹ، آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ صرف اور صرف ایک پلیٹ فارم آپ کو ملے گا، اور وہ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ تو یہ جناب اس وقت ایکٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ اب اس ایکٹ میں ہوگا کیا، کیونکہ کوئی بھی قانون ہوتا ہے تو قانون خود برا نہیں ہوتا، بلکہ قانون کا بعد میں استعمال جو ہے وہ غلط کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم خاص طور پر پاکستانی صفحے اول میں ہم دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوگا، کوئی بھی شخص ہے جناب، اس کو اب ہتک عزت میں اٹھا لیں گے، کسی بھی نوجوان کو سوشل میڈیا پر اس نے کوئی پوسٹ کی ہے، کہا جائے گا جی یہ فلاں افسر، یہ فلاں سیاستدان فلاں کے خلاف آپ نے یہ بات کی ہے، ہتک عزت میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور گرفتار کر کے 3 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ آپ پر دھر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ ٹریبیونل میں جائیں گے، 90 دن آپ کے وہاں لگیں گے، اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے، پھر سالوں آپ کے وہاں پر ضائع ہوں گے، سالوں وہاں پر لگیں گے، پھر پتہ نہیں آپ کا کچھ فیصلہ ہوتا بھی ہے یا نہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح دیگر کیسز ہوتے ہیں کہ آپ اپنی سزا مکمل کر کے باہر آئیں گے اور پھر سپریم کورٹ آپ کو بے قصور قرار دے سکتی ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا جو ہے نیگیٹو امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے۔
اب ساتھ میں جناب کہا گیا کہ آئینی اداروں اور ان کے افسران، اس میں عدلیہ بھی ہو سکتی ہے، مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ ان کے خلاف بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عدلیہ کی جانب سے جو کچھ مرضی کیا جاتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم جیسی ترامیم منظور ہوتی ہیں ہونے دیں، 27ویں ترمیم منظور ہوتی ہے ہونے دیں، عام جو پبلک ہے ان کے جو حقوق ہیں، ان کے رائٹس ہیں وائلیٹ ہوتے ہیں ہونے دیں، آپ نے ان کے خلاف نہیں بولنا۔ جب بھی آپ بولیں گے تو پھر جناب آپ کو دھر لیا جائے گا۔ نیب جیسا کہ اب میں کوئی ایگزامپل ایک اور دوں، نیب کا ادارہ، اب نیب کے چیئرمین صاحب کیا کرتے ہیں، اب مجھے خود بھی اب کیونکہ قانون منظور ہو چکا ہے نپے تلے الفاظ جو ہے ان کا استعمال کرنا پڑے گا۔ نیب کے آپ چیئرمین یا کسی بھی شخص کے متعلق آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ کسی کو بھی جناب اٹھا لے، سیاسی طور پر وہ یوز ہو، ایف آئی اے سیاسی طور پر یوز ہو، جیسے کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر آج کل بیان دے رہے ہیں شہباز گل عمران ریاض کے متعلق، تو آپ اس طرح کے کوئی بھی وہ الفاظ یا کچھ بھی وہ کرتے رہیں، غیر آئینی کام وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچا بھی کہ جناب ان کے خلاف میں کچھ بولتا ہوں، تو اس سے پہلے، سوچنے سے پہلے ہی شاید یہ آپ کو اٹھا لیں، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سزا مکمل کرنے کے بعد ہی واپس آئیں گے، اور ٹریبیونل میں کون بیٹھیں گے، ٹریبیونل میں بھی سیم آپ کو ویسا ہی نظر آئے گا جیسے فارم 45 اور فارم 47 کے تحت بننے والے جو امیدواران ہیں، خاص طور پر فارم 45 میں بیچارے جو بنے ہوئے تھے لیکن 47 میں وہ ہار گئے، آج تک وہ ٹریبیونلز بھی بنے، سب کچھ ہوا، لیکن وہ جناب ٹریبیونلز نے اپنا جو کام ہے ایک دو سماعتیں ہوئی، اس کے بعد وہیں کہیں ٹھپ ہو گیا۔ تو ٹریبیونلز بھی کہیں سے ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی یوز کیا جائے، اور یوز کرنے کے مقاصد بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کام اس وقت ڈل چکا ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا کو اب اس فتنے کو، اس فساد کو، بقول انہی کے گورنمنٹ آف پاکستان کے، مریم نواز کے، اس کو اب کنٹرول کرنے کے لیے جناب یہ پی کا آرڈیننس جو ہے اب اس وقت منظور ہو چکا ہے۔ تو اب جب بھی آپ پوسٹ کریں تو اپنے بھی اور اپنے گھر والوں کے بھی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھ کر کریں۔